دیکھتے ہیں آپ کوئی جا رہا ہے تو وہ بھی کہتا ہے جی بخاری کی حدیث نمبر 4507، یا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں، مجھے ہر چیز کا ثبوت آپ قرآن سے دکھائیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، پہلا کلمہ انہوں نے سنا لیا جی، پورے قرآن میں نہیں، قرآن کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ بھائی قرآن کس نے بتایا؟ پوری ٹیم تھی، ہر کام کی ٹیمیں ہوتی ہیں، جب وحی نازل ہوتی تھی اس کی ٹیم تھی جو وحی الہی لکھتی تھی، اور جب وحی لکھی جاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ جو حصہ ہے یہ میرا فرمان ہے، اور یہ حصہ یہ رب کا فرمان ہے۔ اب جس حصے کو حضور نے یہ کہہ دیا کہ اس کو تم نے نماز میں نہیں پڑھنا، وہ حدیث بن گئی، اور جس کو یہ کہہ دیا اس کو نماز پہ پڑھنا ہے، وہ قرآن بن گیا۔ زبان ایک ہی ہے، بس اس سے کچھ نکلنے والے جملے وہ قرآن بن گئے، کچھ حدیث بن گئے۔ تو اے ٹی وی پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کے مقام کو تولنے والوں اور اپنا یوٹیوب کا چینل پروموٹ کرنے والوں، چاہے وہ جیلم میں بیٹھا ہے کوئی، چاہے وہ کراچی میں بیٹھا ہے، چاہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، چاہے وہ کینیڈا میں بیٹھا ہے، روئے زمین پر کہیں بھی کمرے اور کیمرے کی مدد سے ساری دنیا کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہو، ہمارے بڑے وہ تھے جو برسر عام یہ کہتے تھے ہم جن کو پڑھتے ہیں ان کو دیکھتے بھی ہیں۔ تو بتاؤ کیا کبھی تم نے بھی دیکھا ہے؟ ارے ظالم کے بچوں، تم نے ابھی کبھی مصطفیٰ کی ایک جھلک دیکھی ہوتی پھر تم ایسے نہ کرتے، پھر تم رسول پاک کی سنت کے نوجوان بچوں کو گمراہ نہ کرتے، بلکہ تم اپنے یوٹیوب چینل اپنی ساری پوری ٹیم سامنے بٹھا کے کہتے آؤ میں تمہیں عاشق کی بات سناؤں کہ مخچند بدر شاہ شانی ہے۔ اگر تم نے رسول پاک کے جمال جہاں آرا کی تابشوں کا کوئی کروڑواں حصہ بھی دیکھا ہوتا تو تم میرے آقا و مولا کی امت کو رفع یدین اور اونچی آواز سے آمین کہنے کے نام پر کبھی بھی گمراہ نہ کرتے، بلکہ تم کہتے آؤ یار کی باتیں کریں، آؤ یار کے رخسار کی باتیں کریں۔ 14 صدیاں ہو گئی، تمہیں مسئلہ ہی کوئی نظر نہیں آیا ہاتھ اٹھانے کے علاوہ کہ ہاتھ کب اٹھانے ہیں۔ ابھی تک تم نے امت کو یہاں تک الجھایا ہوا ہے، رکوع جان تو پہلے ہاتھ چکو، تو رکوع تو اٹھن تو پہلے ہاتھ چکو، کہ سارا کچھ بتایا ہے۔ یہ کیوں نہیں بتایا کہ ابو بکر یہ کہتے تھے حضور ایک آرزو ہے، نگاہ اپنی ہو چہرہ آپ کا ہو۔ یہ سبق کب پڑھاؤ گے کہ جب حضرت امیر المومنین امام دوم حضرت عمر ابن خطاب بارگاہ رسالت میں آتے، بخاری کی حدیث 91، 92 اور 93 کے مطابق یہ ہے کہ آپ نہ صرف اتنا جھکتے بلکہ رسول پاک کی بارگاہ میں اتنا جھک کر سلام پیش کرتے۔ ساری دنیا کو یہ کہتے ہو وسیلے سے دعائیں نہیں پوری ہوتی، اور کہتے ہو بخاری میں لکھا ہوا نہیں پوری ہوتی۔ اے جڑی بخاری نو تو روندہ پھرتا ہے نا، جس بابے نے لکھی ہے او دا نا امام بخاری ہے، پیداشی طور پر نابینا پیدا ہوئے۔ 12 برس آپ کی جب عمر ہوئی، آپ کی والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت کا وسیلہ پیش کر کے کہا سونیا نبی دی آل دا واسطہ میرے پتر نو نگاہاں عطا فرما دے۔